اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بحث چل رہی تھی نون ساکنہ اور تنوین کی۔ تو نون ساکنہ اور تنوین کے 4 حالات ہیں، 4 احکام ہیں۔ خوب جو 4 احکام ہیں وہ ہے اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ ٹھیک، اس میں سے 2 احکام پڑھ چکے ہیں، ایک اظہار، دوسرے ادغام۔ اظہار کا مطلب بتایا تھا ظاہر کرنا، اور علم تجوید میں حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا۔ ٹھیک، کہا تھا کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو نون کو اظہار کر کے یا تنوین کو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔ ٹھیک، اس کے بعد تھا ادغام کی بحث تھی۔ ادغام کا معنی مطلب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، اور علم تجوید کی اصطلاح میں ادغام کا مطلب ہوتا ہے حرف ساکن کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا۔ خوب، تو کہا تھا کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو ادغام کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو یرملون جو 6 حروف ہیں، ان 6 حروف میں سے 4 حروف میں جب نون ساکنہ یا تنوین کا ادغام کریں گے تو غنہ کے ساتھ کیا ہے پڑھا جائے گا، ادغام کیا جائے گا۔ کس میں یمون، یا میم واو نون۔ ٹھیک، آواز ناک سے نکلے گی، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من یشری۔ ٹھیک، اور 2 حرف لام اور را، اس میں جب ادغام کریں گے تو بغیر غنہ کے ہوں گے۔ یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک، آج کی جو بحث ہے وہ اقلاب کے سلسلے میں ہے۔ کس کے سلسلے میں؟ اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ دینا، بدل دینا۔ لغت میں اقلاب کے معنی ہے پلٹ دینا، بدل دینا، اور علم تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کا مطلب ہے نون ساکن کو میم میں بدل دینا۔ نون ساکن کو یا تنوین کو میم میں بدل دینا، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن کو میم میں بدل دینا۔ یہ عمل کب ہوتا ہے، کب اقلاب کرنا پڑتا ہے؟ جب نون ساکن کے بعد بے آ جائے۔ اگر کسی کلمے میں نون ساکن آتا ہے پہلے اور اس کے بعد حرف بے آتا ہے تو اقلاب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی نون کو بے میں بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے من بعدی، من بعدی پڑھیں گے، من بعدی کیسے پڑھیں گے؟ من بعدی۔ صحیح؟ ہاں، ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کو میم میں بدلیں گے تو اس بات کی طرف توجہ رہے کہ نون کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، میم کی آواز نکلے اور تھوڑا سا کھچاؤ کے ساتھ، غنہ کی بھی آواز نہیں، میم میم نہیں کہیں گے، من نہیں، کیا ہے من بعدی۔ ٹھیک، تو یہ اقلاب سمجھ میں آ گیا، بالکل آسان ہے۔
خوب تیسرا حکم نون ساکنہ اور تنوین کا کیا ہے؟ اقلاب. لغت میں اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، پلٹ دینا. ٹھیک. اور علم تجوید کی اصطلاح میں نون ساکن کو میم میں بدل دینا. خوب نون ساکن کو میم میں کب بدلیں گے؟ جب نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا. تو جہاں کہیں بھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی نون ساکن کو میم میں بدل کر پڑھا جائے گا. اور توجہ رہے کہ آواز نون کی نہیں بلکہ میم کی نکلنی چاہیے اور غنہ کے ساتھ ادا ہونا چاہیے. اب یہاں مثالیں دے رہے ہیں، جیسے منبثن، میں پڑھیں گے منبثن. کیا پڑھیں گے؟ ہاں، اس لیے کہ نون ساکن اس کے بعد با آیا ہے تو اقلاب کے ساتھ پڑھا جائے گا تبھی صحیح ہوگا. منبثن انبیاء، کیا پڑھیں گے؟ انبیاء، ہے نا. انبئہم فانبذ فانبجست من بعد من بطون من بعثنا من بقلها. یہ ابھی نون ساکن کی مثال دے رہے تھے، اب تنوین کی دیں گے. امدم بعیدا بصیر بالعباد سمیع بصیر. نہیں پڑھیں گے سمیع، نہیں پڑھیں پڑھیں گے میم. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی یہ بحث؟ ہاں. اب چلیں آخری بحث، نون ساکنہ کی اخفاء. ٹھیک، اس کو تھوڑا سمجھیں، یہ تھوڑا مشکل ہے. اظہار تو بالکل آسان تھا، مخرج سے ادا کرنا تھا. ادغام بھی آسان تھا، نون ساکن کو حذف کر کے بعد والے کو تنوین کے ساتھ پڑھنا تھا. اقلاب بھی آسان تھا، نون ساکن کو میم میں بدلنا تھا. اب اخفاء جو چوتھا حکم ہے نون ساکنہ اور تنوین کا، تو سب سے پہلے اخفاء کے لغوی معنی ہے مخفی کرنا، چھپانا. اخفاء یعنی چھپانا، پوشیدہ رکھنا، مخفی کرنا. ٹھیک، کسی چیز کے چھپانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخفی کرنا، اخفاء کرنا. ٹھیک، چلیں یہ تو لغت میں معنی ہے. علم تجوید کی زبان میں کیا ہے؟ علم تجوید میں اخفاء کا مطلب ہے نون ساکن کو اظہار اور ادغام کے بیچ کی آواز سے ادا کرنا. نہ تو ظاہر کرنا ہے نہ ادغام کرنا ہے. اظہار اور ادغام کی بیچ کی آواز سے نون کو ادا کرنے کا نام اخفاء ہے. نون کو ظاہر کر دیں گے تو اظہار ہو جائے گا، ملا دیں گے تو ادغام ہو جائے گا. تو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ نہ اظہار ہو نہ ادغام ہو، دونوں کے بیچ سے. یہ تھوڑا مشکل ہے دونوں کے بیچ سے پڑھنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو توجہ رہے، اخفاء کے لغوی معنی ہے مخفی کرنا، چھپانا. اور علم تجوید کی زبان میں اخفاء کا مطلب ہے نون ساکن کو اظہار اور ادغام کے بیچ کی آواز سے ادا کرنا. اظہار اور ادغام کے بیچ کی آواز سے. اظہار میں پوری طریقے سے نون ہوتا ہے اور ادغام میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل حذف ہو جاتا ہے، بعد والے کو تشدید دے کے پڑھائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورا اظہار ہو یا پورا حذف ہو جائے نا، دونوں کے بیچ سے، اظہار اور ادغام کے بیچ کی آواز سے. اب دیکھیں تھوڑا سا
تفصیل اس کی بتا رہے، کہہ رہے کہ نون ساکنہ. اب یہ ایک سوال ہے کہ نون ساکنہ کو اخفا کے ساتھ کہاں کہاں پڑھا جائے گا؟ یہ بالکل آسان ہے. اظہار میں بتایا تھا حروف حلقی، کتنے تھے حروف حلقی؟ 6 حروف حلقی 6 تھے. ٹھیک. اس کے بعد ادغام، اس میں بھی 6 تھے. ٹھیک. اس کے بعد اقلاب میں 1 تھا. کتنے ہو گئے؟ 6 12 اور یہ 13. ان 13 حروف کے علاوہ باقی جتنے حروف نون ساکنہ کے بعد آئیں گے وہاں اخفا کریں گے. 6 کے بعد اظہار کرنا ہے حروف حلقی. اور 6 کے بعد کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے، یرملون. اور ایک جگہ اقلاب ہوتا ہے، کہاں؟ با. نون ساکنہ کے بعد با آئے تو. ٹھیک. تو یہ جو 13 حروف ہیں، یہ 13 میں سے 6 کے بعد 6 میں اظہار کیا جاتا ہے، 6 میں ادغام کیا جاتا ہے، 1 میں اقلاب کیا جاتا ہے. تو 29 میں سے یا 28 میں سے 13 نکال دیں گے تو کتنے بچیں گے بابو؟ 28 میں سے 13 نکالیں گے تو کتنا بچے گا؟ 15 یا 16. 29 لیں گے تو 16 بچیں گے، 28 لیں گے تو 15 بچیں گے. تو 15 حروف جو ان 3 موارد کے علاوہ ہیں، اظہار، ادغام اور اقلاب کے جو مقامات ہیں، جو حالات ہیں، ان کے علاوہ جو باقی 15 یا 16 حروف ہیں، اگر یہ نون ساکنہ کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر نون ساکنہ کو کیا کریں گے مولانا؟ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. کیا مطلب اخفا کے ساتھ پڑھیں گے؟ یعنی اظہار اور ادغام کی درمیان کی آواز سے ادا کریں گے. سمجھ میں آ گیا؟ چلو دیکھو، کہہ رہے نون ساکنہ بقیہ تمام حروف میں. کون بقیہ تمام حروف؟ یعنی اظہار، ادغام اور اقلاب کے علاوہ بقیہ تمام حروف میں اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون اپنے مخرج سے ادا نہیں کیا جائے گا. نمبر 1، نون اپنے مخرج سے، اس لیے کہ مخرج سے ادا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اظہار ہو جائے گا. تو نون کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا جائے گا، یعنی زبان کی نوک اس کے مخرج کی جگہ، یعنی زبان کا سرا نون کے مخرج کی جگہ پر پوری طرح مس نہیں کیا جائے گا. زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو سے پوری طرح سے نہیں ملائیں گے، بلکہ صرف اس کی ہلکی سی آواز گننا کی شکل میں. دیکھیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نون کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہوگا تو زبان کی نوک کو تالو سے اچھے سے ملا کے ہے نا ایسے ادا کریں گے. لیکن آپ کو پوری طریقے سے زبان کی نوک کو تالو سے ملانا نہیں ہے، وہ قریب لے جا کر کے ناک سے ہے نا تھوڑا سا کھینچا بھی جائے گا، اور اس کی بوداس کے بعد والا حرف تلفظ کیا جائے گا، اور جو بھی نون ساکنہ کے بعد حرف ہوگا اس کو کیا کریں گے؟ ادا کر دیں گے. تو سمجھ میں آیا اخفا کا مطلب کیا ہوا؟ اخفا کا مطلب بس یہی ہے کہ نہ تو آپ کو پوری طرح سے نون کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور نہ ہی ایک دم غائب کر دینا ہے، بلکہ زبان کو نون کے مخرج کے قریب لے جا کر غنہ کی آواز کے ساتھ تلفظ کرنا ہے. ٹھیک. جیسے یہاں دیکھا مثال، تمام مثالیں کتنے 15-16 دینی پڑیں گی نا، چونکہ 15-16 حروف میں اخفا ہوتا ہے. جیسے پڑھیں گے انتم، ان کرو گے تو پھر تو نون ہو گیا، پورا اظہار ہو گیا. یہ تو
انتم زبان کو ہلکے سے ایک دم تالو کے قریب لے جا کر کے ناک سے وائبریٹ والی آواز کیسی ہوتی ہے بابو؟ نہیں، خوب زور لگا کے نہیں، زور لگائیں گے تو پورا نون ہو جائے گا. ہلکے سے ایک دم سے زبان کی جڑ کو، زبان کے یہ نوک کو اوپر کے تالو کے بالکل ہلکے سے ملا کے ناک سے آواز نکالو. زبان کی نوک کو تالو سے ہلکے سے ملاؤ اور آواز ناک سے نکالو. ٹھیک دیکھو، انتم وَإِن تُبْتُمْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ مَنْصُورًا مِنْ ثَمَرَةٍ خَيْرٌ ثَوَابًا. بڑھیں گے خیرٌ، خیرٌ نہ خیر ثوابا. ہاں ہلکا نون نکالو نا. چلو تم ایسے نہیں سمجھ پاؤ گے، نون کو ایک دم ہلکا کر کے پڑھو. ٹھیک، موٹا نہیں بناؤ. نون کو پوری طریقے سے ادا نہیں کرو، آدھا نون پڑھو. ہاں خیر ثوابا. ہاں ایک دم سمپل طریقے سے ہلکا سا نون نکال کر کے آدھا نون ادا کرو. ٹھیک. انجینا انجاءکم لکل جعلنا عندهم من دارهم قنوان دانیہ. اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی. بات سمجھ رہے ہو؟ اخفاء آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے جب تک کہ بار بار مشق اور تمرین نہیں کریں گے، اخفاء نہیں کر پائیں گے. بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ تو آپ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے. باقی صحیح تلفظ کرنے کے لیے آپ نون کو آدھا نون پڑھو، بس ختم. زور نہیں لگاؤ بہت زیادہ ہے، زور نہیں لگانا ہے. بس زبان کی نوک کو اوپر کے تالو کے قریب لے جا کر کے ناک سے آواز نکالنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انذرہم من ذریۃ یتیما ذا مقربہ انزل من زکیہا نفسا زکیہ انسان. یہ اسی طریقے سے باقی جتنے 15 حروف بچتے ہیں یا 16 حروف، ٹھیک، ان 3 موارد کے علاوہ سب میں نون ساکنہ اور تنوین کو کیا کریں گے؟ اخفاء کر کے پڑھیں گے. اخفاء کا مطلب بتایا، بار بار دہرا رہا ہوں، یعنی نون کو اظہار اور ادغام کے درمیان کی آواز سے پڑھیں گے. اور یہ کرنے کے لیے زبان کے نوک کو، جو نون کا مخرج ہے، ٹھیک، اس مخرج کے قریب جائیں گے لیکن پوری طریقے سے نہیں. زبان کی نوک کو تالو کے قریب لے جا کر کے ناک سے، خیشوم سے آواز باہر نکالیں گے. یہ ہو جائے گا آپ کے اخفاء. ٹھیک، تو یہ نون ساکنہ اور تنوین کے 4 قسم کے جو احکام تھے وہ بیان کر دیا ہے. اب یہ چاروں احکام کل آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کر کے مثالوں کے ساتھ آئیے گا. ٹھیک، پوچھیں گے
اظہار کیا ہے؟ لغوی اصطلاحی معنی نون ساکنہ اور تنوین کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ ٹھیک. ادغام کیا ہے؟ کہاں ہوگا نون ساکنہ اور تنوین کا ادغام؟ اقلاب کیا ہے اور کب اقلاب کے ساتھ نون ساکنہ کو پڑھا جائے گا؟ اخفا کیا ہے اور کہاں نون ساکنہ اور تنوین کا اخفا ہوتا ہے؟ ٹھیک. اب یہ بحث اب پوری طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گی مثالوں کے ساتھ، تب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. پھر میم ساکنہ کے احکام آئیں گے. اگر یہ نون ساکنہ کے آپ کو احکام یاد ہو گئے اچھی سے تو میم ساکنہ کے احکام بھی آسانی سے یاد ہوں گے. اگر آپ نے نون ساکنہ کے جو 4 احکام ہیں اس کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کیا تو پھر میم ساکنہ کے بھی احکام یاد نہیں کر پائیں گے. لہذا آپ لوگ کتاب میں دیکھ کر کے جیسے لکھا ہے ویسے یاد کیجئے، مثالوں کو بھی یاد کیجئے. جہاں بات نہیں سمجھ میں آتی ہے پوچھیے. ٹھیک.